اچھا، وہ تمام تر مسیحی بہن بھائی جنہیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا فیس بک کے اوپر آ کر اگر کوئی مسیحیت کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم نے اس کو لازمی جواب دینا اور بحث کرنی ہے، تو ان کے ساتھ میں ایک ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا۔ مجھے بھی یہ مرض لاحق ہو گیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنایا کس لیے ہے؟ یہ تو اس لیے بنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر ہم کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ لمبی گفتگو کریں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے خاص طور پر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں جی مسیحیوں کو تو دلیل بازی سے بات نہیں کرنی آتی، یا وہ چوڑا کہہ دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ یہ گٹر سے نکلے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا۔ میں نے بہت سارے ایسے کمنٹس پڑھے ہیں، بہت سارے لوگوں کی پروفائلز کو میں نے دیکھا ہے، باتیں وہ بہت بڑی بڑی کریں گے، بڑکیں بہت بڑی بڑی ماریں گے، جی ہمیں تو یہودیت کا بڑا پتہ ہے، ہمیں مسیحی تاریخ کا بہت پتہ ہے۔ انہیں بالکل نہیں پتہ، صرف موٹی موٹی چند چیزوں کو یا خاص طور پر مسیحیت پر کی جانے والی انلائٹمنٹ ایرا یا اس کے بعد کی تنقید کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے اور فلسفیانہ باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ تثلیث کا لفظ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ کرسمس یہ لوگ کیوں مناتے ہیں، بائبل میں اس کا تو ذکر موجود نہیں ہے، یا ایسٹر کیوں مناتے ہیں، اس کا تو ذکر، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کرسمس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے، ایسٹر کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے، اور جس شخص نے اس کے اوپر پہلے تنقید کی تھی سب سے پہلے وہ کون تھا، اور اس کو علمی طور پر جواب کس نے دیے تھے، ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے عقائد کے پیچھے پس منظر کیا ہے، اور ان عقائد کو بیان کرنے کے لیے یونانی اور لاطینی اصطلاحات کیا ہیں، مسیحی دنیا اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اس لیے جو سارے میرے مسیحی بہن بھائی جن کو لگتا ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے مسیحیت کو، آپ کو جناب بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک، جیسے لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے تعصب والی باتیں، نفرت انگیز باتیں، طنز والی باتیں دیکھیں گے، آٹومیٹیکلی آپ ان چیزوں میں مولڈ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، کیا نیوز چل رہی ہے۔ پازیٹیوٹی پھیلانے میں یا مبارک بادیوں کی روشنی میں رہتے ہوئے ہم کیا کیا چیزیں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لوگوں کو انکریج کر سکتے ہیں، پازیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں، کراس کلچرل کمیونیکیشن میں رہتے ہوئے کسی کو اچھے طریقے سے اپروچ کیسے کر سکتے ہیں، یا پھر بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے یا دنیا میں خاص طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے ہم امن و استحکام کے لیے کیا کوششیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر جتنی سیاسی اور مذہبی تقسیم ہے ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور ہمیں مزید تقسیم کی طرف یا مزید نفرت کی طرف نہیں جانا۔ ہم نے اس مبارک بادی کو یاد رکھنا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ اس صلح کے پیغام کے ساتھ، کیونکہ ہم صلح کے پیغام کو دنیا میں لے کر آنے والے کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں اپنی اندر کی اخلاقی حالت کے اوپر غور کرنا ہے، ان علمی بحثوں سے دور ہو کر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔